بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین خوبیاں ایسی ہیں جس شخص میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنا پردہ فرما دیں گے، اپنی رحمت اور مغفرت کے پردے میں اس کو چھپا لیں گے، اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ تین خوبیاں یہ ہے: کمزوروں سے نرمی کرنا، والدین سے شفقت کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تین خوبیاں جس بندے میں آ گئی، اللہ رب العزت اپنی ستاری کا پردہ بھی اس پہ ڈال دیں گے اور جنت میں بھی داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اب کون نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال جائے؟ یعنی اللہ رب العزت ایسا انتظام فرما دیں کہ گناہوں پہ پردہ آ جائے، اور وہ بھی قیامت والے دن، اور سارے جہان کی رسوائی سے اللہ بچا لے۔ فرمایا پہلی خوبی یہ ہے کہ کمزوروں سے نرمی کرنا۔ طاقتور کے سامنے تو بندہ چپ ہو جاتا ہے، اصل خاموشی یہ ہے کہ کمزور کے سامنے، چھوٹے کے سامنے، غریب کے سامنے اپنے آپ کو خاموش کر لینا۔ اور ایک دوسری حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ تمہیں بتاؤں کہ آگ اس پر حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ اس بندے پر بھی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے، وہ بندہ تمہیں بتاؤں؟ عرض کی صحابہ کرام نے، جی وہ کون ہے؟ فرمایا نرمی سے پیش آنے والا، نرمی کرنے والا۔ آگ اس پر حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ کہا گھر میں آپ اپنے کام کاج کرتے تھے، کپڑے سی لیتے تھے، جوتا ٹھیک کر لیتے تھے، آٹا گوندتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ عام جو بندہ گھر میں کام کرتا ہے یہ سارے کرتے تھے، بس جیسے اذان ہوتی تھی تو آپ مسجد میں تشریف لے جاتے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث ساتھ جوڑ لیں کہ کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصافحہ کرتا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب تک وہ ہاتھ پیچھے نہ کرتا آپ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے۔ جو آدمی کہیں آپ کو کھڑے رکھ کے بات کرتا، یہاں تک کہ ایک صحابی نے، انہوں نے کلمہ پڑھا، پہلے یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ اسلام کیوں قبول کیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کا ناک صاف کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ بچہ ان کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا نہیں ان کا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ان کے خاندان کا ہے؟ کہا ان کے خاندان کا بھی نہیں ہے۔ تو کہا میرے دل نے گواہی دی یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نبی ہے۔ جی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کلمہ کیوں پڑھا کہ ایک عورت تھی مدینہ میں، لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کھڑی ہے، اور جب تک وہ باتیں کر رہی ہے آپ کھڑے ہو کے اس کی باتیں سن رہے ہیں، وہ خود گئی ہے تو آپ گئے ہیں۔ کہا اس بات نے مجھے اسلام پر مجبور کیا۔ تو نرمی سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا، فرمایا کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، نرمی کرنے والا۔ دوسرا والدین سے شفقت کرنے والا۔ جب آپ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تب تو آپ والدین کے سامنے غصہ نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کمانے والے ہو گئے، والدین کمزور اور بوڑھے ہو گئے، اب آپ کا امتحان ہے کہ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ میں کمانے والا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، میں ان کا علاج کروا رہا ہوں، میں دوائی لا کے دیتا ہوں، یہ کیسے میرے سامنے غصہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا اب تمہارا امتحان ہے، اب والدین سے شفقت کرو گے، اللہ پردہ بھی فرمائیں گے، جنت میں داخل نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا فرمایا اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی وہ جو آپ کے رحم و کرم پر ہے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ انتقام لے سکتا ہے، کسی پر غصہ نکال سکتا ہے، لیکن رک جاتا ہے اللہ کے ڈر سے، قیامت والے دن میدان حشر میں اللہ اس کو اجازت دیں گے کہ لوگ اپنا حساب دیں گے، یہ جنت کی حوریں ہیں، جو پسند ہے وہ لے کے جنت میں جاؤ۔ نرمی کر لینا، اخلاق سے پیش آنا، یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ ہم میں سے ہر آدمی کہ یہ تین چیزیں میرے اندر پیدا ہو جائیں: کمزوروں کے ساتھ نرمی، والدین کے ساتھ شفقت، اور اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ عمل کی توفیق۔